اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام۔ امام ضامن و سامن، امام رؤوف، ضامن آہو، غریب الغربا، شمس الشموس، انیس النفوس کا عشرہ ولادت ہے، اور کوشش کرتے ہیں روز آپ کی ذات سے کچھ برکات حاصل کر سکیں۔ آج مولا کا تھوڑا سا تعارف کہ مولا کو جو یہ القاب ملے، بڑے خوبصورت، بڑے پیارے الفاظ، اور جب زائر ان کو سلام کرتا ہے ان القابات کے ذریعے تو مولا کس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ امام کا لقب ہے عالم آل محمد، جیسا کہ کل کی نشست میں بات ہو چکی ہے۔ عالم تو سارے ہی ہیں، لیکن جن کو علمی فتح حاصل ہوئی، مختلف علاقوں سے، مختلف مذاہب کے، مختلف زبانوں کے، مختلف قومیت کے ماہرین کو، ہنرمندوں کو جمع کیا جاتا تھا، اور ان کو پوری تیاری کے بعد امام کو اپنے تئیں بے خبر رکھتے ہوئے مقابلہ کرایا جاتا تھا، اور سب دم بخود رہ جاتے تھے جب امام ان سے انہی کی زبان میں مکالمہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے۔ اسی سبب سے آپ کو عالم آل محمد کا لقب ملا۔ آپ کا ایک اور لقب ہے امام رؤوف۔ رؤوف کا مطلب ہے مہربان، امام مہربان۔ اور آپ کتنے مہربان ہیں سبھی کو پتہ ہے، امام سب پر مہربان ہے، کیا قریبی، کیا دور کا، کیا اپنا، کیا پرایا، سب کے سب امام کی توجہ حاصل کرتے ہیں، سب کے سب امام کے قریب خود کو محسوس کرتے ہیں۔ امام کریم، امام رؤوف۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام کے جب روضے کی تعمیر ہو رہی تھی، اور بڑے مشہور عالم دین جن کی اپنی قبر اطہر بھی روضہ امام رضا میں موجود ہے، اور وہ اس کے انچارج تھے، اور وہ ایک عارف عالم تھے۔ آپ نے ایک تعویذ وہاں کے انجینئر کو دیا کہ جب دروازے کو جڑنے لگنا، دروازے کو یہاں فٹ کرنے لگنا، تو اس دروازے میں اس تعویذ کو لگا دینا۔ دروازہ تیار ہو گیا اور جوڑا جا چکا تھا۔ جب عالم دین پہنچے اور سوال کیا کہ کیا تم نے اس تعویذ کو اس دروازے میں لگا دیا؟ سر جھکا کے انکار کیا۔ عالم دین نے اصرار کیا، کیا سبب ہے؟ جب میں نے اتنی تاکید کی تھی کہ اسے ضرور لگانا، پھر کیوں نہیں لگایا؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ انجینئر کہ میں نے اسے لگانے کا مصمم ارادہ کیا تھا، لیکن جب پہلی رات آئی اور میں اس تعویذ کو اس دروازے میں لگانا چاہتا تھا تو امام رضا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اس دروازے میں اس تعویذ کو نہ لگانا۔ میں نے توجہ نہ دی اور ارادہ کیا، لیکن سوچ بچار میں پڑ گیا۔ دوسرے دن پھر امام تشریف لائے اور مجھے منع کیا۔ اسی طرح تیسری شب بھی جب میں نے وہی خواب دیکھا تو میں متوجہ ہوا کہ یہ یقیناً امام کا حتمی حکم ہے، اور میں نے بغیر تعویذ کے وہ دروازہ لگا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عالم دین رونے لگے اور اقرار کیا کہ جانتے ہو وہ تعویذ کیا تھا؟ وہ تعویذ تھا
کہ اس میں صرف حلال زادے داخل ہو سکتے تھے۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ میرے در سے آنے سے کوئی رک جائے، کوئی کس طرح کا بھی ہو، جو ایک مرتبہ امام کی طرف بڑھے گا امام اسے قبول کر لیں گے، نہ صرف قبول کریں گے، جانتے ہیں امام کا قول کیا ہے؟ جو کوئی میری زیارت کو آئے گا ایک مرتبہ، میں اس کی زیارت کو 3 مرتبہ آؤں گا۔ بڑی خوبصورت ہے یہ روایت، جو کوئی ایک مرتبہ میری زیارت کرے میں 3 مقامات پر اس کی زیارت کروں گا۔ وہ 3 مقامات کون کون سے ہیں؟ شب اول قبر، جب منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے، جہاں 5 سوال ضرور ہوں گے، سب سے کیے جائیں گے۔ من ربک، من نبیک، من امامک، من کتابک، من قبلک۔ اللہ تیرا رب، تیرا نبی، تیرا ولی، تیرا قبلہ، تیری کتاب کون سی ہے؟ سب زبان بندی ہوگی، مدد چاہیے ہوگی۔ کہتے ہیں پہلی شب قبر میں امام رضا کا وعدہ ہے کہ میں تشریف لاؤں گا، اور عبد الکریم حائری جو کہ شہزادی معصومہ قم کے حرم کے متولی رہی ہیں، اس کو بنانے والے اور تا حیات اس کے نگران، جب ان کی پہلی رات تھی قبر کی، ان کے فرزند نے بابا کو خواب میں دیکھا اور بابا سے سوال کیا، بابا یقیناً اچھے حال میں دیکھا اور کا سوال کیا، بابا کوئی حسرت؟ کہتے ہیں ہاں حسرت ہے، کاش میں نے امام رضا علیہ السلام کی زیادہ مرتبہ زیارت کی ہوتی۔ کہا بابا کیا آپ نے زیادہ زیارت نہیں کی تھی؟ کہا نہیں کی تو تھی، لیکن کاش اس سے زیادہ کی ہوتی۔ کہا بابا تقریباً آپ نے کتنی مرتبہ امام رضا کی زیارت کی ہوگی؟ فرماتے ہیں تقریباً 200 مرتبہ میں نے امام رضا کی زیارت کی تھی، اور ایک ہی رات میں 200 مرتبہ امام میری مدد کے لیے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، صرف ایک بار نہیں، مولا کا وعدہ ہے نا، جو زیارت کے لیے آئے میں آؤں گا، جو جتنی مرتبہ جا رہا ہے مولا اتنی مرتبہ اس کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ عبد الکریم حائری کہہ رہے ہیں 200 مرتبہ شب اول امام میری زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ امام رؤوف ہیں، ہر ایک کا بھرم رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا مقام جہاں امام رضا اپنے زائر کی زیارت کریں گے وہ ہے اعمال نامہ۔ جس وقت اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے مولا وہاں مدد فرمائیں گے۔ روایات یہ کہتی ہیں جب کسی مومن کے اعمال میں کمی ہوگی تو درود کے وزن رکھے جائیں گے، یا پھر معصومین اپنے اعمال میں سے ہدیہ پیش کر کے مومن کا اعمال نامہ وزنی بنائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ پل صراط ہے، جہاں امام رضا کا وعدہ ہے کہ 3 مقامات پر میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا، عند قبر، عند محشر، اور پھر عند صراط۔ پل صراط جس کی چڑھائی، یعنی ہر پل ایک آرچ کی طرح ہوتا ہے، پہلے چڑھائی ہوتی ہے، پھر فلیٹ ہوتا ہے، پھر ڈھلان آتی ہے، اترائی آتی ہے۔ کہتے ہیں پل صراط کی چڑھائی صرف 1000 سال کی ہے، اور پھر جب سیدھا چلائی ہے، چڑھائی کے بعد چلائی ہے، وہ بھی 1000 سال کی ہے، اور پھر جب اترائی ہے، اترنا ہے، ڈھلان کی طرف ہے، جب جنت سامنے ہوگی، وہ بھی 1000 سال کی چال کے برابر ہے۔ کہتے ہیں اور اس پل صراط پر مرصاد ہیں، صراط پر مرصاد۔ مرصاد کیا چیز ہے؟ زیارت آل یاسین ہم سب خدا ہمیں ہمیشہ نصیب کرے، ہمیشہ توفیق کرے۔ ہم جب زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، حشر، نشر، کتاب، صراط، مرصاد حق ہے۔ مرصاد ان گھاٹیوں، ان چیک پوسٹ کو کہا جاتا ہے جو پل صراط پہ لگائی گئی ہیں، اور کہتے ہیں پل صراط پر 7 مرصاد ہیں، 7، اور میرے مولا ان مرصاد پر مدد فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کی ایک روایت میں بیان ہو چکا ہے کسی ایک نشست میں کہ سب سے غریب شخص کے بارے میں جب سوال کیا مولا نے اور لوگوں نے الگ الگ بتایا، اس وقت امام نے وضاحت کی سب سے غریب مفلس شخص بیچارہ وہ ہے جو
حقوق الناس کی گھاٹی پر، حقوق الناس کی مرصاد پر پہنچ کر خالی دامن ہو جائے گا۔ پہلے نیکیاں دے گا اور بعد میں گناہ اس کے حصے میں آئیں گے، دوسروں کے گناہ، ان حقوق کے سبب جو دنیا میں اس نے ادا نہیں کیے تھے۔ انہی مرصاد، 7 مرصاد جو پل صراط پر نصب کی گئی ہیں، پہلی مرصاد یعنی پہلا چیک پوسٹ نماز کا ہے۔ سب سے پہلا، معذرت چاہتی ہوں، سب سے پہلا توحید کے بارے میں ہے۔ جو حقیقی توحید پرست ہوگا، موحد ہوگا، وہ اس چیک پوسٹ سے آگے جائے گا۔ خدا نہ کرے کوئی حقیقی توحید پرست نہ ہوا تو وہ وہیں سے نیچے، پل صراط اس طرح سے نصب ہے کہ اس کے نیچے جنت جہنم بھڑک رہی ہے اور اس کے دوسرے سرے پر جنت ہے۔ تو جو توحید سے کراس کر جائے گا وہ اگلی مرصاد کی طرف بڑھے گا، اور جو توحید سے کراس نہیں کر پائے گا وہ وہیں سے نیچے۔ دوسری مرصاد نماز، اسی طرح جس کی نمازیں مقبول ہوں گی، درست ہوں گی، وہ آگے کی چیک پوسٹ روزہ، پھر چوتھی حج، پانچویں زکوٰۃ، چھٹی جہاد اور ساتویں صلہ رحمی، حقوق الناس والی۔ ان میں سے کسی مقام پر اگر مومن گھبرا جائے گا، خالی ہاتھ ہوگا، پریشان ہوگا، یہ وہ مقام ہے جس کے لیے امام رضا نے وعدہ کیا کہ جو ایک مرتبہ میری زیارت کو آئے، میں 3 مرتبہ اس کی زیارت کو آؤں گا۔ اور تیسرا مقام عند الصراط ہے، یہ ہے امام رؤوف۔ اس کے علاوہ آپ کا لقب ہے غریب الغربا۔ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو غریب الغربا؟ جبکہ آپ شاہ خراسان ہیں، جبکہ آپ ولی عہد ہے، حکمران ہیں، لیکن غریب کس اعتبار سے؟ جب آپ سے پوچھا گیا مولا آپ کو غریب الغربا، تو ارشاد آیا کہ اپنے وطن سے دور، تنہائی میں، غربت میں، قسم پرسی میں، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی پاس نہیں تھا۔ غریب الغربا تو امام حسین بھی ہیں، لیکن امام حسین کے وقت شہادت بہن سامنے تھی، ازدواج، بنات، بہنیں، بیٹا خیمے میں موجود تھے، اور اس سے پہلے بھائی، جانثار، بھانجے، بھتیجے قربانیاں پیش کر چکے تھے۔ مسافرت میں تو تھے لیکن تنہا نہیں تھے۔ باقی سارے اماموں کو بھی دیکھا جائے کہ امام حسن عسکری بھی اکیلے نہیں تھے، خود امام علی نقی علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، خود امام محمد تقی علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، لیکن امام رضا علیہ السلام وقت شہادت اکیلے تھے، غریب الغربا۔ اس کے علاوہ امام کا لقب ہے سراج اللہ، اللہ کے روشن چراغ، اور وہ ایسے روشن چراغ ہیں کہ سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی، وہ کڑی، آخری کڑی کس اعتبار سے؟ وہ کڑی جو آخر تک ملا دیتی ہے۔ جو 8ویں امام کو مان لیتا ہے وہ مہدی زمان تک پہنچ جاتا ہے۔ 8ویں امام کے بعد امام زمان تک کوئی فرقہ موجود نہیں ہے۔ یہ سراج اللہ ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ خداوند عالم ضامن آہو کے صدقے امام رضا کے ضمانت میں تمام مسافران دین اور دنیا کو، تمام مسافران آخرت کو خیریت اور عافیت سے رکھ۔ خدا جو دنیا سے گزر گئے ان کے سفر برزخ کو آسان فرما۔ یہ وہ ہیں جن کی ضمانت کا سکہ سفر میں امان کے لیے باندھا جاتا ہے۔ خدا ہر سفر برزخ پر روانہ مسافر کی حفاظت امام رضا کے صدقے میں فرما، اور ہر مسافر دنیا جو اس دنیا سے آخرت کے سفر میں ہیں انہیں شر نفس، شر شیطان سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔